بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آزاد جموں کشمیر میں جو ہونے والے انتخابات ہیں اس کے خصوصی ٹرانسمیشن کے حوالے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جاوید اقبال۔ آج آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی۔ وہ انتخابی مہم کیسے رہی، ایک تو یہ اہم سوال ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ووٹرز نے کیا اپنے مسائل کو فوکس کیا ہے، اور مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ جو روایات رہی ہیں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے دوران، کیا ان روایات کو فالو کیا گیا ہے۔ روایات ہمیشہ سے یہ رہی ہیں کہ جس جماعت کی مرکز میں حکومت ہوا کرتی تھی اسی جماعت کو آزاد کشمیر کے ووٹرز اکثر و بیشتر منتخب کیا کرتے تھے۔ یہ اگر ہم ماضی میں جائیں اور پچھلی دو حکومتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں، تو وہاں پر ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو گیا اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، پھر مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی، مرکز میں ان کی حکومت تھی۔ اب جو سرویز بھی کیے گئے، جو گیلپ کا سروے سامنے آیا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو پاپولر جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ووٹرز ہیں کیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اب تک کے آنے والے نتائج کے مطابق جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف وہاں پر جو اکثر حلقے ہیں اس میں لیڈ کر رہی ہے، باقی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ نتائج کیا سامنے آتے ہیں، اور یہ جو الیکشن کا جو مرحلہ تھا اس میں ووٹرز نے کن ٹرینڈز کو فالو کیا ہے۔ لیکن اس دوران کچھ افسوسناک واقعات آتے رہے ہیں۔ کوٹلی میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، باغ میں ہوئے ہیں، پلندری اور بھمبر سے اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ وہاں پر تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے۔ اس دوران دو افراد وہاں پر جاں بحق بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک اور افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے۔ پاک فوج کی ایک گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے وہ گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 4 جوان شہید ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان واقعات میں جاں بحق ہوئے، جو 2 مزید افراد تھے جو تصادم کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور زخمیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اور کیا وہاں پر کیا تحریک انصاف جیسے کہ کہہ رہی ہے، اور جو تحریک انصاف اور جو حکومت کے مختلف وزراء ہیں وہ یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر حکومت بنا سکتے ہیں، تو کیا واقعی وہاں پہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب افضل خان صاحب۔ افضل خان صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بھی جوائن کر رہے ہیں۔ حارث نواز صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ افضل خان صاحب، ایک تو انتخابی مہم رہی، پھر روایات کی بھی بات ہے، پھر کشمیر کے اصلی مسائل کی بھی بات ہے۔ آپ کے خیال میں اگر میں آپ سے ایک مجموعی جائزہ لوں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن اس وقت ہمیں وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ فواد صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، آپ کی کیا توقعات ہیں، کیا امیدیں ہیں؟ ووٹس ڈل چکے ہیں، نتائج آ رہے ہیں، آپ کی توقعات کیا ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے؟ توقعات تو دیکھیے، تمام جو سرویز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف آگے ہے، اور انہی سرویز کا مطابق ہی نتیجہ جو ابھی تک آ رہے ہیں پولیس اسٹیشنوں پہ، اس میں واضح لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کافی آگے ہے الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری توقع تو یہ ہے کہ حکومت بنے، عمران خان کی حکومت بنے آزاد کشمیر میں، اس کا فائدہ مقبوضہ کشمیر میں جاری جدوجہد کو ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب جو پاپولیرٹی ہے وہ کشمیر میں ہی، مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت پاپولر لیڈرز ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جیت ہے اس سے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے، اس کو ایک نئی صلاح بخش ملے گی، اور اس لیے تحریک انصاف کی کامیابی سے انتخابات بہتر ہوگی۔ فواد صاحب، ظاہر ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے تو آپ آواز اٹھائیں گے ہی، لیکن ظاہر ہے کشمیر کے اندر بھی بہت عوامی مسائل ہیں، ان پر بھی آپ کا فوکس ہوگا۔ آپ کی حکومت اگر وہاں پر بنتی ہے تو وہ کس طرح سے ان مسائل کو آپ ایڈریس کریں گے؟ یہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک اہم پروجیکٹ ہے، جس میں صحت کارڈ ہے، اس کے بعد آپ کی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے، پارک پروجیکٹ ہے، تمام جو عمران خان کے پروجیکٹ ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی کو موقع دیا جائے کہ وہ اٹھ سکے معاشرے میں۔
اور انہیں پالیسیز کو ظاہر کشمیر کے لیے جائیں گے. گورننس جو ہے اس کی امپروومنٹ بہت اہم ہے اگر آپ اس علاقے کو ترقی چاہتے ہیں. تو وہ تمام فوکس جو ہے وہ یہی ہوگا غربت کے خاتمے. فواد صاحب، گورننس اور احتساب کے حوالے سے آپ کی جماعت کا ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ ایک فوکس رہا ہے مرکز میں بھی. کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ گورننس کے مسائل رہے ہیں، کرپشن کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے، لیکن وہاں پر کوئی احتسابی نظام نہیں ہے. کیا آپ کی ترجیحات میں یہ نظام بھی شامل ہوں گے؟ یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. وہاں پہ بھی احتساب کا نظام نہیں ہے. اس کے بعد فنڈ کی ایلوکیشن ہے ڈسٹرکٹ کو وہ حد تک ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی غور کریں گے اور اس کے بعد عید کا جو کاز ہے، بڑا کاز ہے، اس کے لیے بھی مل کے انشاءاللہ ہوگا. فواد صاحب، ایک آخری سوال کہ جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے اس انتخابی مہم کے دوران ان کا جو رویہ تھا اور ان کی جو تحریک ہے وہ بڑی زہریلی رہی ہے. انہوں نے فوکس کیا ہے آپ کی جماعت پہ اور وزیر اعظم صاحب پہ تنقید کرنے کے حوالے سے. اس سے آپ کے خیال میں کتنا بڑا مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کے جو حقوق ہیں اس کاز کو نقصان پہنچا ہے؟ یہ الیکشن کا وجہ ہے. غلطیاں اس کو بڑھ جاتی ہیں، ہونا نہیں چاہیے تھا. اور ہماری اس پہ رہنی چاہیے لیکن اب کچھ الیکشن ہو گئے ہیں، ٹیمپریچر آ جائیں گے اور الٹیمیٹلی ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور کشمیر کے کاز کے اوپر پورا پاکستان اکٹھا ہے. ہمارے اپنے سیاسی اختلافات ہوں گے لیکن کشمیر کے کاز کے اوپر سمجھ. بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب آپ کا. وزیر اطلاعات و نشریات ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا اب الیکشن ہو گئے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا ہے اور مقبوضہ کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. افضل خان صاحب، آپ فرمائیے کہ یہ جو کشمیری میں انتخابات ہوئے ہیں مجموعی طور پر آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ امن و امان کے واقعات تو ہوئے ہیں لیکن بہرحال معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھیں. جاوید اقبال، ان انتخابات کو آپ گزشتہ جیسے ہر ٹرم پہ وہاں انتخابات ہوتے رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، اس میں اور اس میں ایک واضح فرق ہے، دن اور رات کا فرق ہے. اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ آف ووٹرز آپ دیکھنا، اس میں جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، اس میں جو زیل ہے، لوگوں کا جذبہ ہے، لوگوں کی بالکل اس طرح کی اس میں پارٹیسپیشن ہے کہ یہ انتخابات نہیں بلکہ کشمیر کی آزادی کی طرف ایک میجر قدم ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے لیڈرشپ کو پہ عمران خان کی. اور جیسے میں آپ کو مقبوضہ کشمیر، ہم پہلے دیکھتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو پولیٹیشین ہوتے تھے ان کا انفلوئنس نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا. حقیقتاً اس طرف کا، اس طرف JKLF وغیرہ کا پاکستان میں انفلوئنس حریت کا، لیکن ہمارے پولیٹیشنز کا جو ہمارے آزاد کشمیر کے تھے ان کا اس دفعہ پہلی بار آپ یہ دیکھیں. اور آج رات کو آپ سیلیبریشن دیکھیں جو سری نگر میں ہوں گی، جو مقبوضہ کشمیر میں ہوں گی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک لیپ فارورڈ ہے، ایک مضبوط قدم ہے. اور صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ PTI کی حکومت آئے گی، حقیقت یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کا ایمبیسڈر ہے آزادی کا، ابھی جب انہوں نے بات کی تھی وہ پلیبسٹ کی، ابھی انہوں نے کشمیر میں جتنی بھی ان کی تقاریر ہیں وہ وہاں کے کشمیری لوگ سنتے رہے. اور جو ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا ساری دنیا میں، حقیقتاً سپیس پہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، ان کے دل میں جو خوشی، انبساط اور جو جذبات ہیں عمران خان کے لیے، ان میں سے بعض لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پہلے ان سے کچھ پرابلمز تھے کہ جی یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن انہوں نے وہ کوٹلی میں تقریر کی اس دن کے بعد ہمارے دل میں یہ ہمارا بھی لیڈر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے شہیدوں کو دفناتے پاکستان کے جھنڈے میں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور یہ ہم نے اس کے لیے جان، تن، من، دھن قربان کی ہے. ہمیں پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ ملی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہماری وکالت ساری دنیا میں جس طریقے سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں، اور دیکھو اللہ کی کرم دیکھے، اللہ کا فضل دیکھے. آپ نے انٹرو میں کہا کہ جی وہاں وہی حکومت ہوتی ہے جو یہاں حکومت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ سنکرونائز کریں گے تو ہمارے لیے بہتر چانسز ہیں. لیکن اس وقت وہ اس سنکرونائزیشن کے بجائے جس میں ظاہر ہے ان کو روڈ نیٹ ورک، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں، امپلائمنٹ،
टूरिज़्म, ये चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन उनको जो 70 साल से जो उनका एक ख्वाब था कि हम दोनों कश्मीरी इकट्ठे हो जाएं, हम कश्मीरी भाई आज़ाद हो जाए, और वो जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और कश्मीर में एक ख़ानदान भी ऐसा नहीं है जिसका इज़्ज़त नफ्स हिंदुस्तानी फ़ौज ने मजरूह ना किया हो। आप किसी की इज़्ज़त पे धब्बा लगा लें तो वो तो आपको सदियों तक माफ़ नहीं कर सकता जब तक उसकी जान में जान है। बात यह है कि अब वक़्त, अब जैसे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, अब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसमें हमारा कितना किरदार है, हमारी ख्वाहिश कितनी थी, लेकिन हकीकतन ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं उस वक्त तो तमाम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए, और पाकिस्तान की जो पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की जो एक लंबी रात थी, जुल्म की जो रात थी, वो अब तुलू होने वाली है। हकीकतन ऐसे हालात वाक़यात बन रहे हैं। कल परसों एक भारत वर्ष टीवी वालों ने मुझसे बात करना चाहिए और उनका टॉपिक यही था। ठीक, मैं आता हूँ अफजल खान साहब आपकी तरफ, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊँगा। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा कि आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ एक नया फैक्टर था आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के अंदर, जिसकी वजह से हमने देखा कि इन इलेक्शंस की बड़ी हाइप भी बनी और पूरे पाकिस्तान के अवाम ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की, मीडिया ने भी दिलचस्पी जाहिर की और बड़ी इसको हाइप मिली। पहले हम देखते रहे हैं, इलेक्शंस होते रहे हैं, लेकिन शायद नताइज आ जाते थे, इतनी हाइप शायद नहीं बनती थी। लेकिन जावेद, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओवर रिफ्लेक्शन था जो हमारी पीडीए की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, इंडियन कश्मीर के लिए जो कुछ किया, जो स्टैंड लिया, वो एक तो वहाँ के अवाम को बड़ी खुशी थी और उसका जाहिर है कि उसका इफेक्ट भी कराया। नंबर 2 बात यह है कि दोनों अपोजिशन पार्टीज ने जितने इलेक्शन कैंपेन की है कश्मीर के अंदर, किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा जम्मू कश्मीर के बारे में, वहाँ के लिए हमारी क्या पॉलिसी होगी, हम उनके लिए कितना खड़े होंगे, दुनिया में कितना नाम लेके जाएंगे, कितना उसके साथ वहाँ जाके उनको एक इशारे से खेती करेंगे। बुरहान वानी की शहादत के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की, जबकि शोहदा कश्मीर का जो डे था उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। तो ये चीज़ें थी जो कश्मीर के अवाम बहुत ज़्यादा इसको नोट कर रहे थे। नंबर 2 बात है कि जो कोटली में हमारे पाकिस्तान गए और उन्होंने जो 3-4 बातें दी, एहसास प्रोग्राम कश्मीर में ले आए, फिर उसके बाद वो हेल्थ कार्ड की बात की, फिर उनको एक किया कि आपको जब एक्सीड पाकिस्तान से करते हैं रेफरेंडम में, उसके बाद आपकी मर्जी होगी। तो ऐसी बातें की गई जो उनके दिल को टच हुई और एक पांचा पलट दिया हमारे इलेक्शन का, जैसे कि ही रेड एट द राइट टाइम। क्योंकि मैंने कश्मीर में बहुत जॉब की है, मैं भिम्बर में भी रहा हूँ, मैंने मीर के खास में भी रहा हूँ, कोटली का मैंने इलाका देखा, मैंने पर्सनली सब जगह से मैंने रहा, मुझे पता है कश्मीर के लोगों से। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एक किस्मेटिक एक पर्सनैलिटी है, उससे बड़ा फर्क पड़ा। जहाँ जहाँ उन्होंने बात की, फिर पीएमएलएन की हुकूमत ने एक लफ्ज नहीं बोला। जो वहाँ राजा फरूख साहब थे, मैंने देखा पीएमएलएन गवर्नमेंट की, उन्होंने वहाँ की मफरत के बारे में तो बात ही नहीं की। दे वर जस्ट ब्लेमिंग, काउंटर ब्लेमिंग। आर्मी को ब्लेम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर रहे हैं, पीडीए को ब्लेम कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हमने कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में क्या डेवलप, आएंगे तो क्या करेंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे, कौन से हॉस्पिटल बनाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, डेवलपमेंट क्या करेंगे, रोड्स का क्या नेटवर्क जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए क्या करेंगे, जो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सारी चीजों का जिक्र किया। ये बेसिकली इलेक्शन चेंजर था, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और अभी तक अगर आपको मैंने कैलकुलेशन की है, 23 सीट्स के ऊपर पीएम जो है पीसीआई जीत रही है, 7 सीट पर पीपल्स पार्टी है और 4 सीट पर पीएमएलएन है। आप इमेजिन लगा 2 सीट पर मुस्लिम कॉर्पोरेट है। तो आप ये देखिए कितना फर्क। आई थिंक पीटीआई गवर्नमेंट 30 मिनिमम सीट्स लेके ये वहां पर 2/3 मेजॉरिटी ले पाएंगे। और जब एक पॉलिसी होगी फेडरल गवर्नमेंट की कश्मीर में, तो आप सोचें कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, तो वहाँ के लोग कितने खुश होंगे। वहाँ हमारी एक पॉलिसी एक होगी, थिंकिंग एक होगी, और इससे इंडिया को इस वक्त घोषित आ रही, घोषित आ रही है, तो उनको समझ नहीं आती कि वो क्या। ठीक है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सरदार तनवीर इलियास, जो कि बाग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे और वो कैंपेन के जो पीटीआई की कश्मीर की जो कैंपेन कमेटी है उसके वो डिप्टी चेयरमैन भी हैं। सरदार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सरदार साहब, इतलात ये आ रही हैं कि आप वहाँ से लीड कर रहे हैं, क्या पोजीशन है? बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, अपने प्रोग्राम में मौका दिया आपने। इस वक्त अलहमदुलिल्लाह ओवरऑल जो पीटीआई की
زیادہ سیٹوں پہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور میری والی کانسٹیٹوینسی سے الحمدللہ ہماری اچھی خاصی لیڈ ہے سر. اچھا، آپ اس وقت لیڈ میں جا رہے ہیں سردار صاحب. اگر میری تو 7-8 ہزار سے اوپر کی لیڈ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سردار صاحب، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ اکثریت حاصل کر لیں گے، یعنی تحریک انصاف وہاں پہ اکثریت حاصل کر لے گی اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی؟ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی حاصل کرے گی. جو اب تک نتائج آ رہے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن بھی تھی، اور یہاں کے رہنے والے جو کہ عمران خان صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کو اپنا موثر سمجھتے ہیں، اور لوگوں کی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس کو جو انہوں نے پورے ملک میں اسٹیٹس کو کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، اب آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ ان کی قیادت سے تعمیر و ترقی کا اور روزگار کا انشاءاللہ ایک نیا باب شروع ہوگا. یہ جو لوگوں نے آپ سے یا ووٹرز نے جو آپ سے توقعات قائم کر رکھی ہیں، ظاہر ہے یہ ایک کشمیر کے اندر آپ کی جماعت کا ایک نیا فیکٹر تھا. آپ نے پچھلے الیکشن بھی لڑے، لیکن اس بار آپ زیادہ تیاری سے گئے، آپ نے تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا توقعات ہیں عوام کی، اور آپ ان کی توقعات پر پورا اتر پائیں گے پھر؟ جی بالکل، دیکھیں ہم نے پورا جامع منشور دیا، لوگوں کو پلان کیا روزگار کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے. اور یہاں کے لوگ چونکہ پیپلز پارٹی کو 2011 سے 2016 تک اور پھر 2016 سے آج تک پی ایم ایل این کی حکومت کو لوگوں نے چانس دیا اور ان کو آزما بھی لیا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو ہے نہ پیپلز پارٹی ان کو ڈیلیور کر سکتی، نہ پی ایم ایل این ڈیلیور کر سکتی. اس لیے لوگوں کی اب ساری جو توقعات اور امیدیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ہے، اور لوگوں کا یہ یقین ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو یہاں پہ تعمیر اور ترقی، روزگار، چونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت بےروزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کہ نیا کام ہو سکتا ہے، نئے دروازے کھلیں گے اور نیا ایک باب شروع ہوگا. اور ہم انشاءاللہ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ یہاں کے رہنے والوں کو ان کو خوابوں کی تعبیر دے گی. بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب، جو کہ باغ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. جی افضل خان صاحب، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس بار ایک تو روایت کو تو فالو کیا ہے کشمیر نے، لیکن ان کے لیے ایک نیا پلیزنٹ فیکٹر تھا، وہ تحریک انصاف کا فیکٹر تھا، اور شاید انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پیغام کو بہت اچھا لیا ہے، جو انہوں نے بڑی کھل کر کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے. آپ دیکھیں گے جاوید اقبال، اس انتخابات میں ریکارڈ بنیں گے. سب سے بڑا ریکارڈ اس کا ہوگا کہ آج تک کسی جنرل الیکشن جو آزاد کشمیر میں ہوئے ہیں اتنی ووٹر پارٹیسپیشن نہیں ہوئی ہوگی. یہ جو کرزمیٹک پرسنالٹی ہے عمران خان کی کہ وہ ووٹرز کو ڈرائنگ روم سے، گھروں سے اٹھا کے گرمی یا سردی میں پولنگ اسٹیشن تک لے جانے کی ان میں اہلیت ہے. تو اس دفعہ تو جو اگنیشن تھی وہ اگنیشن ایک طرف ہمارے طالبان کی ریوائیول ہے، دوسری طرف کشمیر کی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کی ریوائیول ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی رے آف ہوپ ہے تو وہ عمران خان ہے. بات یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان نے وہاں بھی جا کے جو باتیں کی، وہ واحد لیڈر ہے. جتنے بھی لیڈر وہاں گئے ہیں، جتنی تقریریں آپ نے سنی ہیں، مجھے بتائیں کہ کس پارٹی نے وہاں پہ 5 سال 2 پارٹیوں کی حکومت تھی، ان میں سے کس نے بتایا کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ ڈیم بنائے ہیں، ہم نے یہ روڈ نیٹ ورک بنایا ہے، ہسپتال، یونیورسٹی، کالجز یا امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز. حقیقتاً ان کے پاس کوئی چیز دکھانے کی نہیں تھی، تو انہوں نے گالم گلوچ کی، انہوں نے ملک کے افواج پہ، وزیر اعظم پہ، اور ایسی زبان استعمال کی جو ساری کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی. ایز اے الیکٹورل ایکسپرٹ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جیسے ہمارا آزاد کشمیر ہے اس طرح کے انتخابات تامل ٹائیگرز کا جو ایریا ہے جافنا میں، اس میں ہم گئے تھے ایز اے انٹرنیشنل آبزرور، اور ہم نے دیکھیں بات یہ ہے کہ انتخاب میں لوگوں کو ووٹ کا حق اور ووٹ میں الیکشن میں ان کی دلچسپی. میں نے انڈیا کے ٹی وی کے پروگرام ایسے دیکھیں کہ اس میں ایک بندہ آیا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ ان کی عدالت والی میں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کتنے ووٹوں سے جیتے ہیں؟ اس نے کہا جی 2 ووٹ لے کے جیتا ہوں. تو اس نے کہا ایک تو آپ کا ہے، وہ دوسرا کس کا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہے مقبوضہ کشمیر کے الیکٹورل جو ان کی ہسٹری. اور یہ جو پاکستان کی ہسٹری ہے، اس دفعہ عمران خان کو کرٹسی عمران خان، یہ اس دفعہ کئی ایک ریکارڈ بنیں گے. ایک تو یہ کہ ان کی میجارٹی آئے گی بڑی زبردست، قسمت کا دھنی ہے، پتہ نہیں ان کے اگر انہوں نے سارے ہی اچھے کینڈیڈیٹس، دیکھیں اس پہ آپ بڑا ڈیپینڈ کر 25/7/21 کو کی تاریخ مقرر تھی. پولنگ صبح 8 بجے شروع ہو کر شام 5 بجے جاری رہی. انتخابات میں لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا. سب نے دیکھا
اس سے جمہوری بیداری کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجموعی طور پر پولنگ پرامن رہی۔ 6000 پولنگ اسٹیشن میں سے چند پولنگ اسٹیشن پہ کچھ واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس میں ایک حلقہ کوالٹی کے پرسے میں واقعہ رونما ہوا جس سے جانی ضیاع بھی ہوا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے پورا ادارہ اس خاندانوں سے تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور ہم سب موقع پہ گئے کوٹلی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان پر کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ 2 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ بیک اسپاٹ اٹھائے گئے ہیں، تو وہاں بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک اور باغ میں ہے۔ اس سے چند واقعات ہوئے ہیں کشمیر میں۔ پاکستان میں 2 جگہ 3 جگہ جھگڑے ہوئے رہے، لیکن غیر میں سکون ہوا۔ حالیہ انتخابات کے دوران چند تاریخی شکایات موصول ہوئی ہیں جن پر قانون مطابق تحقیقات اور چھان بین کے بعد اصل حقائق اور باقاعدگی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری ہو چکی ہیں۔ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں قانون اپنی حرکت میں ہے۔ جہاں جہاں خلاف ورزی کی ہوئی ہے ہم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی ہے، ان پر کارروائی بھی ہوئی ہے۔ بعض جگہ FIR بھی درج کرائی گئی ہیں اور بعض جگہ ملازم مطلب بھی کیے گئے ہیں۔ یہ ریکارڈ پر ہے۔ آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات کے دوران انجام بنانے کے لیے بالخصوص الیکشن کمیشن پاکستان کی رہنمائی میں حاصل رہی ہے۔ پاکستان کے 12 حلقوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہی آفیسر کام کرتے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ تو اس کے علاوہ حکومت پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، وہ کمیشن نے، جس پہ پاکستان فوج کے دستے بھی تعینات کیے گئے۔ سول آرم فورسز میں FC، پنجاب کانسٹیبلری، پاکستان رینجرز، سندھ رینجرز یہ تعینات کیے گئے تھے۔ تو الیکشن کمیشن ان تمام اداروں کا شکر گزار ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی، پاکستان کی مسلح افواج، سول آرم فورسز کا، جنہوں نے عید کے موقع پر اپنی عید کی خوشیوں کو دوبارہ ترک کرتے ہوئے اس قومی فریضے میں اپنا اثر ڈالا ہے۔ اس دوران آزاد کشمیر میں بھی ہماری جو صوبائی انتظامیہ اپنا آزاد کشمیر انتظامیہ ہے، اس کا بھی میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اور میرے رفقا ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی دن رات محنت کی ہے۔ ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو عدلیہ ہے، تمام عدلیہ آزاد کشمیر کی اسی کام پہ لگی رہی ہے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بیسی چیف الیکشن کمشنر میرے فاضل ممبران اور کمیشن کے معاون عملہ اس تمام معاملوں کے دوران جن اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ دیکھتے ہیں، بہت خاص شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انتخابی عمل کے جملہ مراحل کے دوران آزاد کشمیر اور پاکستان برق الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تجزیہ نگاروں، صحافی حضرات، سب کی جان جو خدمات انجام دی گئی ہیں، سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس قومی فریضے میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور لوگوں کو میں نے یہ اجاگر کیا ہے کہ وہ پولنگ میں حصہ لیں اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع ملی کہ پاکستان فوج کے 4 جوان لیسوا کے مقام پر جو ہماری کوئک رسپانس فورس تھی، گاڑی جاتے ہی گاڑی کھائی میں گر گئی ہے، وہ شہید ہو گئے، جس کا کمیشن کو انتہائی دکھ ہے۔ الیکشن کمیشن اس قومی نقصان پر پاکستان فوج کے سربراہ اور شہداء کے علاقے سے تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور شہداء کے تجربات کی بلندی اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب جو رزلٹ آ چکے ہیں ان میں سے رزلٹ ایک اعلان کرتا ہوں۔ یہ جناب ایک ہلکے رزلٹ آیا ہے، یہ غیر مدنی بحث کا رزلٹ ہے، یہ غیر چاہے جس کے یہ حلقہ LA 43 کشمیر ویلی 4، اس کی پولنگ اسٹیشن کی تعداد صرف 8، ووٹر کی تعداد تھی 2457، کل درست ووٹ سے پول شدہ ہیں وہ 1791، تعداد مسترد کیے گئے ہیں وہ ہیں 28، اور ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے 1819۔ ڈالے گئے ووٹوں کی شرح جو ہے 74% یا ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو امیدوار جیتے ہیں جاوید بٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے 782 ووٹ لیے ہیں۔ ان کے دوسرے نمبر پہ آنے والی نسیمہ خاتون پاکستان مسلم نون، جن کے 720 ووٹ ہیں۔ ایک اور رزلٹ ہے یہ LA 40 کشمیر ویلی 1،
اس میں ووٹروں کی تعداد ہے 5327. کل تعداد پول شدہ ووٹس ہیں وہ ہے 3507. مقصد شدہ ووٹیں 41. ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے 3548 اور شرح یہاں بنتی ہے ووٹ کی وہ 66.60. اس میں جو جیتے ہیں وہ ہیں عامر عبدالخال لون پاکستان پیپل پارٹی ایچ اے کے 2165 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور دوسرے پر آئے ہیں ان کے محمد سلیم بٹ پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے 875 ووٹ حاصل کیے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. چیف الیکشن کمیشن تھوڑا سا ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بتائیے گا اس وقت تک آپ کا جو بھی آپ کے پاس اعداد و شمار ہے ٹرن آؤٹ کیسا رہا کووڈ کی وجہ سے؟ ابھی بتایا نا ایک حلقے میں رہا ہے 66%. 66 ایک حلقے میں اور ایک میں رہا ہے 74%. ابھی تو رزلٹ آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ 50+ ہوگا. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر سردار عبدالرشید سلیریہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پریس ٹاک میں انہوں نے بتایا کہ LA-43 کا انتخابی نتیجہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جہاں پر جاوید بٹ پاکستان تحریک انصاف کے 782 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ مزید نتائج کا سلسلہ جاری ہے. اس موقع پر پریس کانفرنس میں انہوں نے تمام اداروں کی جانب سے کوارڈینیشن پر تعاون پر تمام اداروں کا شکریہ بھی ادا کیا. یہ تھی PTV تازہ ترین. دھاندلی ہو رہی ہے یہاں کے. ایک تو انتخابی نظام کے حوالے سے ہمیں بتائیے. یہاں تو کہتے ہیں کہ بس پولنگ سٹیشن کے اندر ووٹنگ ہوئی, وہیں کاؤنٹنگ ہوئی اور وہیں پہ نتائج وہ نمائندوں کو بھی دے دیے جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی بھجوا دیے جاتے ہیں. یہاں پہ بڑا فول پروف نظام ہے, ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے. تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں الیکشن ہار جاتے ہیں پھر ہم دھاندلی کرتے ہیں. تو یہ تو پھر دھاندلی کا ہی شور ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بہت آپ نے خوبصورت اور بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ انتخابی نظام جو فول پروف ہو, جس میں نہ کسی کا ڈنڈا, نہ کسی کا زور, نہ کسی کی غنڈہ گردی سے وہ چیز دیکھیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. الیکشن ہو رہے تھے, ایک وکیل نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جی انتخابات ہو رہے تھے, وہ پرویز الہی وغیرہ کا وکیل ہے, تو اس نے کہا کہ ہم ایک پولنگ سٹیشن میں گئے, وہ جو پریزائڈنگ افسر. اچھا افضل خان صاحب قطع کلامی کی معذرت. اس وقت ہمیں وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے تو اب سے کچھ دیر پہلے بڑی اچھی توقعات کا اظہار کیا. توقعات ہیں آپ کی جماعت جو ہے اور تحریک انصاف کشمیر کے اندر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں تو کل ہی کہہ چکا ہوں کامیاب ہوگی اور فاصلے سے کامیاب ہوگی. ہماری 2 سیٹیں تھی مین جو زیادہ ووٹیں تھی 4 اور 6 کی, وہ ہم نے جیتی میں. اور ہم نے ایک عام آدمی کو عمران خان صاحب سے ٹکٹ دلایا, بلے کا رکشہ ڈرائیور کو, اور لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور لوگوں کا شکریہ. اور انشاءاللہ جب کل ہوگی تو کل تک نتائج اکٹھے ہو چکے ہوں گے. کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت بن چکی ہوگی واضح اکثریت کے ساتھ. شیخ صاحب آپ اور آپ کی شخصیت اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے آواز اٹھانا, ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہم ایک عرصے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. حکومت وہاں بنتی ہے, یہاں بھی آپ کی حکومت ہے. کشمیر کاز کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہوگا اور کس قدر توانا ہوگی آپ کی اور آواز؟ دیکھیں, مقبوضہ کشمیر کی موجودہ سیاست کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں عمران خان کی حکومت ہو جو کہ انٹرنیشنلی آواز اٹھاتے ہیں کشمیر کے لیے. اور سیکنڈلی مقبوضہ کشمیر میں بھی خوشی کا اظہار ہوگا. اور جو آپ دیکھیں کل نواز شریف ملے ہیں اس افغان ایڈوائزر سے, اور جو ان کے لوگ بیانات دے رہے ہیں اور جو ان کا انڈیا پرو انڈیا سٹانس ہے اس کو شکست ہو چکی ہے. اور کل فائنل میں شکست ہو چکی ہوگی اور انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت بن چکی ہوگی. صبح جب آپ پروگرام چلائیں گے سارے رزلٹ اکٹھے ہو چکے ہوں گے, اور میرے مولا نے چاہا تو مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف حکومت. شیخ صاحب آپ کی حکومت وہاں بنتی ہے تحریک انصاف کی, اور آپ کا فوکس کیا ہوگا؟ ایک تو عوامی مسائل ہیں اور ایک ظاہر ہے کشمیر کے لیے آواز اٹھانا. کیا فوکس ہوگا اور کیا وہ مختلف کریں گے جو اب تک باقی جماعتیں نہیں کر سکی؟ کیونکہ گورننس کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے بہرحال وہاں پہ مسائل تو رہے ہیں.
हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद हमें ज्वाइन कर रहे थे इस गुफ्तगू में। जी अफजल खान साहब आप अपनी बात जारी रखिएगा। जी ये बता रहा था कि जो इलेक्शन में ये जो धांधली रुकावट, अच्छा मैं बता रहा था कि उसने कहा जी 3 लाख रुपए हम आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती ना हो, वी डोंट नीड योर फेवर, लेकिन किसी डिसफेवर से मुझे बचाएं। आधी रात को उन्होंने उसको फ़ोन किया और उसे कहा जी 3 लाख रुपए वापस ले लें कि मैं नाम लेता हूं कि शहबाज शरीफ का मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं एक छोटे से स्कूल का हेडमास्टर हूं। बात यह है कि वहाँ पे ये जो प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर का प्रोरागेटिव है, ये दबाया भी जा सकता है और ख़रीदा भी जा सकता है। तो इस प्रोरागेटिव को अगर आप मशीन में तब्दील कर दें, वो जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिन इस्लाहात की हम बात कर रहे हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग, तो एक तो ये कि जैसे अब तक ये जो इलेक्शन के रिजल्ट है ये अब तक सारे आपके पास आ चुके होते, इस वक्त आपको पता होता कि जी किसकी हुकूमत, मुझे तो खैर पता है और आपको भी पता, मैं इन एडवांस मुबारकबाद दे दूं कि बहुत शानदार इनकी हुकूमत बनेगी। और इस हुकूमत का मुझे बतौर, मैं आपको जावेद इकबाल आप भी हमारे सूबे के हैं, लेकिन मैं KPK में फाटा के इलाके से साउथ वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे आबाओ अजदाद ने इस आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराया था। उनके बेटों की ये ख्वाहिश है कि उनके वालिदैन और जो आबाओ अजदाद जो अब दुनिया में नहीं रहे, कि वो जो उनका अधूरा रह गया था वो काम पूरा किया जाए। और हकीकतन ये जो इस इलेक्शन की नताइज का जो एक जुबिलेशन, सेलिब्रेशन और प्रिपरेशन फॉर फ्रीडम, बात यह है कि अगर वो जो प्लेबिसेट का राइट UN 70 साल में नहीं देती तो उसके बाद हमें हर इख्तियार, बल्कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम वहाँ पे रेजिस्टेंस करें और हम इसको बज़ोर बाजू, जैसे अभी अज़रबैजान ने अपने इलाके को बज़ोर बाजू वहाँ से आज़ाद कराया, तो अब और हकीकतन ये जब कश्मीर तक बात श्रीनगर तक पहुँच जाएगी तो एक उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, वो जो मोदी ने पिछले 8-10 साल में हिंदुस्तान के साथ किया, हिंदुस्तानियों के साथ किया, वहाँ की अगर वॉरियर रेस थी वो सिख और वो मुसलमान थे, इन दोनों को तो उन्होंने एलिनेट कर दिया। दूसरा, फौज तब लड़ती है कि उसको खुराक मिले, तो उनका जो फार्मर्स है उनको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने उस मुल्क को अभी सिर्फ वहाँ पे जाना है और उसको हिस्से बखरे, और वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे मैं आई हैड बीन टू इंडिया थ्राइस, और मैं वल्लाह कहता हूँ कि मुझे वहाँ के लोगों पे रहम और तरस आया। ये जो उनकी पॉलिसी हुकूमत ही देखते हैं, आवाम की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये अफजल खान साहब आप ही की गुफ्तगू से ये आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात की, तो मैं इसी से मुंसलिक सवाल है, इस्लाहात की बात की, इलेक्शन इस्लाहात की बात की है हुकूमत ने, और हुकूमत ने बारहा अपोजिशन को कहा है कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, जो तरामीम हुकूमत ने तजवीज़ की है उस पर बात करें, लेकिन अपोजिशन नहीं बैठ रही। वो तरामीम तो इसीलिए है ना कि आप इलेक्शन करें, तो इलेक्शन का जो भी नतीजा आए फिर आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना धरें कि धांधली हो गई, धांधली हो गई। आप एक ही बार एक शफाफ निज़ाम बना दें, लेकिन अपोजिशन नहीं आ रही। जावेद इकबाल, बहुत खूबसूरत बात की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बात यह है कि अगर शफाफ तरीके से उन्होंने इंतखाबात जीतते होते तो ये इस चीज़ की मुखालफत ना करते, क्योंकि अभी आप देखेंगे कल आप दोबारा हमें बुलाएं और हम इस चीज़ को ही डिस्कस करेंगे कि वो कहेंगे जी यहाँ पे ये ज्यादती हुई, वहाँ पे ये ज्यादती हुई, ये धांधली हुई, इसलिए कि इन्होंने हारना है, लाजिमान हारना है। इन्होंने तो कश्मीर का और कश्मीर काज का और मकबूजा कश्मीर का मलक यासीन या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, बल्कि वो जो एम्बेसडर बासत मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, उनको कहा था कि कभी आपने कश्मीर का नाम, यहाँ फॉरेन ऑफिस में कश्मीर का नाम, कलभूषण का नाम, आज तक इनमें से किसी के मुंह पे आया? ये तो सारे मोदी ही के नुमाइंदे हैं, एक कश्मीरियों का नुमाइंदा है, और अल्लाह ताला उसको इज्जत भी देगा, और अल्लाह ताला उसके हाथों ये एक ख्वाब जो है इसको हकीकत में तब्दील करेगा। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो कबायली लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद का खून इसमें शामिल है, उनके बेटे, उनके पास असला, जान, माल, और आपको पता है 40 साल की इनकी वॉर हार्डन आर्मी है वो आपकी, और वो आपके लिए तैयार है, और वो चाहते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाई के लिए वो जद्दोजहद करें, इसलिए कि वो काफ़ी हो गया वो इंतज़ार के UN के लिए हमने किया है अब तक। ठीक है, ठीक है। इस वक्त हमें इस गुफ्तगू में और ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं न्यूज़ ब्यूरो मुजफ्फराबाद के इंचार्ज अदील अहमद ख़ान। अदील अहमद ख़ान, आपको भी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम खुश आमदीद कहते हैं। ज़ाहिर है आप वहाँ पर मौजूद हैं और दिन भर आपने नज़र रखी है इलेक्शंस पे। मजमूई तौर पर बताइए कि जो इंतखाबात हैं वो कैसे रहे,
क्योंकि बाज़ जगहों पे हमने देखा कि जो कारकुन हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए, ज़ख्मी भी हुए, 2 अफराद जान से भी गए। क्या मजमूई तौर पर इंतखाबात की सूरत हाल रही आज़ाद कश्मीर में? देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो हमने कवर किया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, वादी नीलम से वादी जेहलम तक की तमाम जो ये पट्टी है, इसको हम कवर करते हुए आए। इस साइट पर तो अमन रहा और भरपूर अंदाज में लोगों ने जो है इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। खुशगवार माहौल रहा, पुरअमन माहौल रहा और लोगों ने बड़े खुशगवार माहौल में वोट कास्ट किया। बाज़ जगहों पर जैसा कि आपने बताया कशीदगी रही, ब्लडशेड भी हुआ, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर जो है ये एक आप कह सकते हैं कि जो एक अच्छा टर्नआउट रहा और जो खुशगवार माहौल और जो रवादारी और भाईचारे का जो ज्यादातर ओवरऑल देखा जाए तो वो लोगों ने उसको बरकरार रखा है, जो आज़ाद कश्मीर की एक रवायत भी रही है। तो और इसके अलावा आपको बताता चलूँ, जो टर्नआउट रहा है वो अच्छा खासा मतलब ज्यादा रहा है। जो आज़ाद कश्मीर का अमूमन 50 और 60 के दरमियान होता है, इस मरतबा भी इस जो रेशो है ये अच्छी खासी रही है। तकरीबन 60 और 70 के दरमियान इसकी रेशो रही है। ज्यादातर जो हल्के हैं, जो बिलखसूस मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो हल्के हैं, वहां पर जो टर्नआउट की रेशो है वो अच्छी खासी ज्यादा रही है। अच्छा अदील, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहा, बेहतर रहा, और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर का जो वोटर है बड़ा वाइब्रेंट, बड़ा मुतहर्रिक वोटर है, वो निकलता है। क्या वोटर के जहन में क्या रहा कि किस चीज़ को उन्होंने अपने मद्देनज़र रखा कि हमने वोट देना है? ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों ने वहाँ पर जो इंतखाबी मुहिम थी वो बड़ी भरपूर की है, तो क्या बताते थे वोटर्स के, क्या उनके जहन में है जिसके लिए वो जाएंगे और वोट डालेंगे? देखें, जो वोटर्स के जहन में जो अब वोटर्स का भी जहन चेंज हो रहा है। देखिए, अब वोटर्स का ये है कि जो गवर्नमेंट भी है वो अगर गवर्नेंस पे काम करती है, गुड गवर्नेंस पे काम करती है, तो वोटर्स का झुकाव वो उसकी तरफ ज्यादा होगा। दूसरा, इसके अलावा जो मसला है कश्मीर की तरफ भी देखते हैं यहाँ से लोग, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर की जो 70 साल तारीख है उसमें भी ये होता आया है कि जो वफाक में हुकूमत है, लोगों का रुझान भी उस साइड होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ताकत का मरकज है और उनके वो एक उम्मीद भी रखते हैं कि चूंकि अगर वफाक में वही हुकूमत है, अगर वफाक में जो हुकूमत है वो उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि तामीर और तरक्की का जो अमल है वो निस्बतन बेहतर अंदाज में लाइजान हो सकता है आज़ाद कश्मीर में भी अगर वही हुकूमत है। तो एक ये फैक्टर भी है। और इसके अलावा जो यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है, इससे भी लोग खुश नहीं थे, चूंकि आखिर में आके जो कुछ ऐसे काम थे जो मौजूदा गवर्नमेंट से हुए जिससे लोगों का खबिल खसूस जो यहाँ के हुक्मरान थे उनकी तरफ उनका झुकाव मुसलसल जो है वो कम होता चला गया। जी अदील, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताइए कि उनका किरदार भी बड़ा ज़बरदस्त रहा इन इंतखाबात को मुनक्किद करने में, क्योंकि बारहा नून लीग की तरफ से कहा गया धांधली होगी, लेकिन ऐसी कोई भी शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई वहाँ पर से। तो मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा बेहतर रहा वहाँ पे। जी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, देखिए गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो आखिरी गवर्नमेंट थी वो नून लीग की थी, तो उनका वावेला करना कुछ जायज़ नहीं था। लेकिन जो अगर आप बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने डे 1 से जो है उस पर उन्होंने वर्किंग की है, और जो इंतजामात थे वो मिसाली थे, बिलखुसूस सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे और जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक था उस पर अमल दरामद करने की इलेक्शन कमीशन की जानिब से भरपूर कोशिश की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अदील अहमद खान, इंचार्ज न्यूज़ ब्यूरो मुजफ्फराबाद, हमें तफसील से बता रहे थे आज कश्मीर के हवाले से। ब्रिगेडियर हारिस साहब, ये जो हमने देखा कि जो कैंपेन हुई, अब जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी, इस ट्रांसमिशन के शुरू में भी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हमें आगे बढ़ना है। आपको लगता है कि अब जो सियासी जमातें यानी खुसूसन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उन्होंने जो जो इंतखाबी तहरीक चलाई, जो इंतखाबी मुहिम चलाई, उसमें उन्होंने बड़ी तनकीद की और बहुत लो लेवल तक भी वो गए। आपको लगता है कि अब इंतखाबात हो चुके, वहाँ पर जिस जमात की भी हुकूमत बनती है, अब से चंद घंटों बाद पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन उन्हें अपना मुहासबा ज़रूर करना चाहिए कि कश्मीर जैसी जगह पे आपको अगर सियासी मुहिम चलाते हैं तो आपको वहाँ पर उनकी सेंसिटिविटीज़ को, उसकी हसासियत को आपको जहन में रखना चाहिए और अपना मुहासबा ज़रूर करना चाहिए आइंदा के लिए। लेकिन जावेद, सबसे अहम बात यह है कि कल जब भी जो भी इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होते हैं, तमाम पार्टियों को उसको बड़े खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए।
and they should say that we respect the mandate of people of Azad Kashmir. ایک تو یہ ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلے گا کہ وہ ان کے آگے کے عزائم کیا ہے. کیا وہی بات پھر کریں گے دھاندلی جو ٹو پروو. الیکشن کمیشن نے بہت فیئر کام کیا, کوئی اس پہ الزام تراشی نہیں کر سکتا. جتنے الیکشن سروے ہوئے, گیلپ سروے ہوئے, سب میں یہی رزلٹ ہے, نمبر 1 پی ٹی آئی, نمبر 2 پیپلز پارٹی, نمبر 2 PMLN. اب چیک کوئی ہوگا. اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے, اور بڑی دل کے ساتھ یہ اناؤنس کرنا چاہیے. نمبر 2, دیکھنا چاہیے کہ PMLN نے 5 سال میں وہاں حکومت کی کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا, اور آگے موو فارورڈ ود پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ڈونٹ سے ابھی وہاں پر جو بھی اسمبلی میں جائیں گے, چاہے وہ PMLN کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, PD کی حکومت ہوگی, مسلم کانفرنس کے 2-3 لوگ ہوں گے, سب مل کے کشمیر کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کی آواز اکٹھی کریں. وہاں کی اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے لیے, جوائنٹ ریزولوشن آنا چاہیے پاکستان گورنمنٹ کے لیے, یونائٹڈ نیشن کے لیے, یورپین یونین کے لیے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے, اور OIC کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ کشمیریوں کی کیا آواز ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو پتہ دنیا کو چلنا چاہیے کہ کہاں 1-2% ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں شام الیکشن میں آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں, اور جہاں 60% ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں کھلے دل سے, آزادی سے لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. دس از اے ڈفرنس, اینڈ دیٹ از واٹ مقبوضہ کشمیر کے لوگ مس کر رہے ہیں. اب تو وہاں کی جو پرانی کٹ چکی حکومت تھی, مفتی محمود کی, فاروق عبداللہ کی, عمر فاروق کی, دے آل ایکسیپٹ کہ ہم نے بھی بہت بڑی غلطیاں کی ہیں. اگر ہم اس وقت یہ بات کرتے تو آج سچویشن فرق ہوتی. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ سوچنا چاہیے, آگے چلنا چاہیے. یہ ٹانگ کھینچنا, پرسنل اٹیک کرنا, لو لیول پہ جانا, انتہائی گری ہوئی باتیں کرنا, اور یہ آپ پالیٹیشن کو زیب نہیں دیتا. اور PMLN کو تو نظر آتے ڈیوائڈ. کیا دیکھیں, پریزیڈنٹ ہیں ان کے شہباز شریف, 6-7 انہوں نے ٹوٹل ٹویٹس کیے, 1-2 جلسوں میں گئے. اس کے بعد ساری باب اور سومالی کی نائب صدر نے, جو وہ ان کی وجہ سے زیادہ کیمپین خراب ہوئی, اور میں ایم شور کسی وجہ سے شہباز شریف پیچھے بیک ڈور میں چلے گئے, کرنے دیں وہ شوق پورا, اور وہی ہوا کہ اس کا نقصان ہوا ان کو بہت زیادہ. اب ان کو اپنی ریویژن کرنی چاہیے پالیسیز میں, اور پھر آگے لے کے چلنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کی ویب چاہیے کہ آپ بالکل اس میں سب کو ساتھ لے کے چلیں. اپنے جو آپ نے مینیفیسٹو میں جو آپ نے وعدے کیے ہیں کشمیر کے عوام کے ساتھ, وہ پورے کریں, اور ان کو مارک ڈفرنس نظر آئے, مارک ڈفرنس. ٹھیک ہے, اب 1 منٹ رہ گیا. افضل خان صاحب, آپ بھی یہی کہیں گے کہ اب جو وہاں حکومت بنتی ہے اس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں, تاکہ نہ صرف وہاں مسائل کے لیے کام کیا جائے بلکہ مقبوضہ کشمیر کے کاز کے لیے بھی کام کیا جائے. میں ایک فکرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں 25 جولائی کے, یہ عام انتخابات نہیں ہیں. اس کے برکات, اثرات اور فیوزات آپ دیکھیں گے مقبوضہ کشمیر میں, اور جو مقبوضہ کشمیر میں مودی اور بودی کے جو فیور کے لوگ ہیں ان کی چیخیں سنیں گے, اور پاکستان اور پاکستانیوں کی ایک نیا عزم, نیا ولولہ, اور آپ وہ دیکھیں گے. اور انتخابات کی کامیابی, اچھے اور برے انتخابات, وہ انتخابات جس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو, وہ اچھے انتخابات ہیں, اور یہ بہترین انتخابات ہوں گے, جیسے میں نے آپ کو پہلے پریڈکٹ کیا. ٹھیک ہے افضل خان صاحب, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاوید اقبال کو ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.